تو بہرحال انسان کی زندگی محض ایک ہی طریقے کے اوپر نہیں، ایک ہی نہج کے اوپر نہیں، لیکن ہماری زبان کے اوپر اپنے رب کے تعریفی کلمات ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ آنے والی آفات تیری طرف سے، تو ہی ان کو ختم کرنے والا ہے، آنے والی پریشانیاں بھی تیری طرف سے، تو ہی ان حالات کو بدلنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف قرآن میں کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہمارے قبضے کے اندر ہیں، یہ دن ہمارے اختیار کے اندر ہیں، ہم ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، ہم ان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ جو حالات کو بدلنے والا ہو۔ دعا کس کے سامنے کرنی چاہیے؟ جو ان دنوں کو بدلنے والا ہو۔ تو جب قرآن یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ان کو بدلنے والے ہیں، تو پھر سور و پکار کے لائق اللہ کی ذات ہر حال کے اندر انسان اپنے اللہ ہی کی پکار کرے، ہاں جی، کیونکہ سارے حالات میرے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری انسانیت اپنے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عاجز ہے، بے بس ہے، بس اللہ کی ذات کا چلتا ہے، اختیار اللہ کی ذات کا چلتا ہے، اقتدار ہمیشہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صبر کا لوگوں کو پیغام دیا ہے، اسی طرح لوگوں کو صبر کر کے دکھایا بھی ہے، لوگوں کو صبر کر کے سکھایا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، اگر آپ حالات کو دیکھیں تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے اوپر بھی بڑے بڑے مشکل ترین حالات آئے ہیں، یعنی جس پیغمبر کو بھی دیکھیں، امت کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے وقت کے پیغمبر کو اذیتیں دی ہیں، تکالیف دی ہیں، کئیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید بھی کر دیا ہے، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے اوپر تکالیف اور میرے اوپر پریشانیاں آئی ہیں بنسبت پہلے انبیاء کے۔ تو اب انبیاء کے اوپر آنے والے امتحان کس لیے ہوتے ہیں؟ حالانکہ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کے اوپر آنے والے جو حالات ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو مزید وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ آنے والی انسانیت کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے کہ دیکھو نبیوں کے اوپر بھی مشکل حالات آئے، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی کڑا امتحان آیا، لیکن وہ ان امتحانات کے اندر انہوں نے کس کو پکارا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کی زبان کے اوپر کیا تھا؟ حسبی اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے دن کاٹ رہے ہیں، تو آپ نے کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تیرے سوا مجھے اس تکلیف سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، تو یونس پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ مجھے ان اندھیروں کے اندر میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا مجھے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جس پیغمبر کے واقعے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، آدم علیہ السلام جس وقت ان کو اس روئے زمین کے اوپر اتارا گیا، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تو میری طرف متوجہ ہو، تیری رحمت میری طرف متوجہ ہو، تو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھا دیے، تو یہ کلمات کہہ زبان سے، پھر دیکھ ہم اپنی رحمتیں کس طرح تیرے اوپر بہاتے ہیں۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے بھی رحم کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا، پھر بتا اور کس سے ہم
ہم مانگے، کس سے معافی مانگے، کس سے رحم کے بارے میں ہم سوال کریں؟ تو بھائی انبیاء کے اوپر آنے والے امتحانات دراصل ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے انسانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جن انبیاء کے ساتھ تم عقیدت رکھتے ہو، جن کا تم نام لیوا ہوتے ہو، جن کے نام کے اوپر تم مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہو، دیکھو ان انبیاء کے اوپر مشکل حالات آئے تو انہوں نے کس کی پکار کی ہے؟ ایک اللہ کی پکار کی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے 313 جانثار لے کے آئے، مد مقابل 1000 لشکر ہے جو مسلح ہے، سواریاں بھی ہیں، سوار بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، سواریاں کم ہیں، ہتھیار بھی مکمل پورے نہیں ہیں۔ ان حالات کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کھولیے، 9واں پارہ سورۃ انفال کے اندر اذ تستغیثون، لفظ کیا ہے؟ اذ تستغیثون۔ یہ وہی ہے کہ جو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کو اچھا وظیفہ تو بتاؤ، کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، نستغیث، تو یہ وہی ہے اذ تستغیثون۔ جب میدان بدر کے اندر آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اذ تستغیثون ربکم، اپنے رب کو سامنے آہوازاری کی، تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ فاستجاب لکم، میرے پیغمبر تم نے مانگنے کی حد کر دی ہے، بس کر، فاستجاب لکم، میں نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، میں نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور میں 1000 فرشتہ میدان بدر کے اندر اتارنے لگا ہوں۔ تو اب دیکھنا انبیاء کے اوپر مشکل حالات آئے، ان کے اوپر کئی قسم کے ان کو کڑے امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن تمام کے تمام انبیاء نے اپنے رب کی تعریفی کلمات اپنی زبان سے ادا کیے۔ جس پیغمبر کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو، خالی اسی طرح اولیاء اللہ کو دیکھیں، اسی طرح اصحاب پیغمبر کو دیکھیں، اسی طرح اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کو دیکھیں، جب بھی مشکل حالات ہیں ان کی زبان کے اوپر کیا تھا؟ اللہ کی تعریفی کلمات تھے۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کسی آدمی کا معصوم بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے ہو کے آئے ہو؟ یا اللہ فلاں بندے کا جو بیٹا تھا اس کی روح قبض کرنے کا تو نے حکم دیا، اچھا اس کے پھول کو لے آئے ہو؟ یا اللہ لے آئے ہیں۔ اچھا وہ میرا بندہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ میرا بندہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ حدیث کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرمایا یا اللہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، اگرچہ غم کوئی معمولی نہیں ہوتا، یہ اگرچہ یہ صدمہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے نا بھائی، خوشی کا بھی امتحان ہوتا ہے، غم کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، جو دے دے وہ بھی تیرا، جو تو لے لے وہ بھی تیرا، یا اللہ ہمارا کوئی بس نہیں، و انا الیہ راجعون، ہم بھی تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس بندے کا جنت میں محل بناؤ، اور محل جس وقت بنا لو نا تو باہر ایک تختی لگانی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے محل بنے ہوں، گھر بنے ہوں، باہر تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی تختی لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں آدمی کا گھر ہے۔ فرمایا لیکن جنت کے اندر جو محل بنے گا اس کے باہر پتہ کیا لکھنا ہے؟ یہ تختی لگانی ہے، بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس نے ہر حال کے اندر مجھے ہی پکارا اور میں اپنی زبان سے میرے ہی تعریفی کلمات کہے، وہ بیت الحمد کا گھر ہے، یعنی تعریفیں کرنے والے اس بندے کا گھر ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا وہی حالات ان کے اوپر بھی آئے، مشکل حالات ان کے اوپر بھی آئے، کڑا امتحان ان کے اوپر بھی آیا۔ جس وقت آپ کا بیٹا جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، آپ نے بڑے ان کا شوق سے نام اپنے جد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے اوپر رکھا۔ 1.5 سال یعنی 15 یا 16 ماہ کو بچہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، موت اور حیات کی کشمکش میں تھا، میرے پیارے پیغمبر کو خبر ملی تو آپ اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے، اور آپ
آپ کے ہاتھوں ہی سے وہ بچہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں جی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ بھی رو پڑے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو رونا صبر کے خلاف نہیں۔ اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ جزا فضا کرنے سے منع کیا ہے۔ کس چیز سے؟ گریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے اللہ نے۔ کس سے؟ رخسار پیٹنے سے، آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ کچھ صبر کے خلاف چیز نہیں ہے۔ تو بھائی صبر ہے، خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ان آیات کے دو پہلو تھے۔ پہلی بات کہ مشکل حالات ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اگر نعمت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور لوگوں تم اگر میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا، ان تعدوا نعمت اللہ، کاؤنٹ کرنا چاہو کہ یہ نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے، میری نعمتیں تب بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس رب کا اتنا احسان، اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وجود اپنا غور کرے، کتنا قیمتی وجود، بن مانگے اللہ نے کتنی نعمتوں سے عطا کر دیا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح اپنی خوراک کی طرف غور و فکر کریں کہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ کے اندر آ رہا ہے وہ کیا ایسے ہی پہنچ گیا؟ اللہ نے خود فرمایا 30ویں پارے کے اندر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے اس لقمے کی طرف ہی غور و فکر کر لے، تجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طعامی، فرمایا وہ کیسے یا اللہ، سب کچھ یہ پروسیجر تھا کیسا؟ فرمایا انا سببنا الماء سبا، ہم نے آسمان سے بارش کے پانی کو برسایا۔ ہاں جی، ثم شققنا الارض شقا، پھر وہ پانی زمین کی جڑوں تک یعنی نیچے تک پہنچا، پھر وہاں پر جو بیج تھا اس پانی نے اس کی پرورش شروع کی۔ پھر کون سی ایسی ذات ہے جس نے زمین کا سینہ چیر کر تیرے لیے روزی کا انتظام کرنے والا ہے؟ کون ہے خالق؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کو کہو کہ زمین سے ایک بیج اگا کے دکھائیں، ایک بیج اگا کے دکھائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، آسمان سے بارش کی ایک بوند کو برسا کے دکھائیں، فرمایا وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، دیکھو تو صحیح ہم نے زمین کو کیسے بچایا ہے، دیکھتے نہیں بغیر ستونوں کے آسمان کو ہم نے کیسے کھڑے کر دیا ہے، ہماری قدرت وہ دیکھ تو صحیح، ایک ایک چیز ہماری قدرت کی گواہی دینے والی ہے۔ لیکن فرمایا اے انسان ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کر، اگر تو نتیجے پہ پہنچ جائے کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے، تو پھر اس کے مقابلے کے اندر، ان نعمتوں کے مقابلے کے اندر تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ شکر کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ جیسا کہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے یاد رکھو پھر میرا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، پھر میری پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی۔ اتنی نعمتیں بول رہا ہوں، اللہ نے طاقت دی، کان آپ کے سن رہے ہیں اس آواز کو، میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ ایک سانس باہر آ رہا ہے، ایک سانس ہم اندر کھینچ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی رک جائے تو خدا کی قسم موت واقع ہو جاتی ہے۔ اتنا بے بس انسان، ہاں جی، اور پھر بھی اتنی ضرورت کرتا ہے اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان میری ناشکری سے باز آ جا، کیوں شیطان نے قسم اٹھائی تھی میں انسان کو گمراہ کروں گا، اس میں ایک یہ بھی بات تھی یا اللہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو تیری ناشکری کرنے والے ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو تیری ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو ایسی بات کرتا ہے جا میں بھی کو لوگوں کو خوشخبری دے دیتا ہوں، کس چیز کی؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، تو شیطان ناشکری کروا کے انسان کو ہمارے عذاب میں پکڑوانا چاہتا ہے، لیکن ہمارا بھی اعلان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ لوگوں اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم میرے اوپر ایمان رکھو اور میری نعمتوں کے مقابلے کے اندر اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو تو پھر میں بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن یہ تبھی ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان مضبوط ہو کہ حالات جیسے بھی ہوں
مشکل حالات ہوں، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ وہی حالات کو بدلنے والا، وہی ناکامیوں میں سے کامیابی کا نقشہ ڈالنے والا، وہی ہر مشکل کے اندر آسانی کا رستہ نکالنے والا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، وہ علم کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، یا دنیا کی کوئی بھی ایسی نعمت ہو، اس کے مقابلے کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اپنے اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ جہاں شکر ہو وہاں شرک نہیں رہتا، جہاں پر شکر ہو وہاں پر شرک نہیں رہتا، جہاں شرک آ جائے پھر وہاں پہ شکر نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازمی ہے، ہم مخلوق اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ یہ حالات کو بدلنا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ یہ ہر حال کے اندر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔ مشکل حالات ہیں تو صبر کے ساتھ ان امتحانات کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، مشکل حالات آئیں صبر کے ساتھ مقابلہ کرے تو تب بھی اعمال نامے کے اندر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو نعمت ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اعمال نامے کے اندر کیا کرتا ہے؟ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔